السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان صرف کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ علم صرف کس کو بولتے ہیں؟ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، سیگوں کی پہچان اور ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ لفظوں کی گردان کا مطلب ہے کہ سیگے کس کو بولتے ہیں؟ سیگا بولتے ہیں جیسے واحد، ایک کو بولتے ہیں واحد، دو ہو گئے اس کو تثنیہ بولتے ہیں، جمع بولتے ہیں دو سے زیادہ ہوں گے، جس طرح سنگولر اور پلیورل ہوتا ہے انگلش میں، اسی طرح فرسٹ پرسن ہوتا ہے، اس طرح واحد متکلم ہوتا ہے، اور متکلم دوسرا غائب ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن جو انگلش میں ہوتا ہے، ان کو سیگا بولتے ہیں۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث یہ بھی سیگے میں آتے ہیں۔ تو سیگوں کی پہچان یعنی اگر ایک فعل ہے، یہ کون سا فعل ہے، یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، اسی کا مطلب ہے سیگوں کی پہچان۔ لفظوں کی گردان یہ اسی کا مطلب ہے کہ لفظوں کو کس طرح گرداننا ہے، یعنی واحد کے لیے کیا آتا ہے، تثنیہ کے لیے کیا آتا ہے، اور ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانا، یعنی واحد سے تثنیہ اور تثنیہ سے جمع بنانے کا طریقہ۔ جیسے فعل کا مطلب ہے اسے ایک مرد نے کیا، اب اسی فعل کے آگے ہم اگر زبر لگائے گے تو فعلا بنے گا، اس کا مطلب ان دو مردوں نے کیا، تو ایک سیگا سے واحد سے یہ تثنیہ بنا، تو واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ ہمیں علم صرف سے معلوم ہوتا ہے۔ چند ضروری اصطلاحات: ضمہ پیش کو بولتے ہیں، فتحہ زبر کو بولتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ مضموم، اب جس پر ضمہ ہوگی تو اس کو مضموم بولتے ہیں، پیش والا حرف، اب جس پر فتحہ ہوگی تو اس کو مفتوح بولتے ہیں، زبر والا حرف، اور جس پر زیر ہوگی اس کو مکسور بولتے ہیں، کیونکہ زیر کو کسرہ بولتے ہیں، اور کسرہ والا حرف جو ہوگا اس کو مکسور بولتے ہیں، مکسور زیر والا حرف۔ تنوین کس کو بولتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حرکت بولتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور جس پر حرکت ہوگی اس کو متحرک بولتے ہیں، وہ حرف جس پر حرکت ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ متحرک۔ سکون اور جزم، سکون کس کو بولتے ہیں اور جزم کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہی یہ دو نام ایک ہی چیز کے ہیں، دونوں حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اگر کسی پر زبر زیر پیش نہیں ہے یا پر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی جس پر جزم ہوگی اس کو ساکن بولتے ہیں، جزم والے حرف کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ جس پر جزم ہوگی سکون ہوگی اس کو ساکن بولتے ہیں۔ تشدید ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، جیسے ربن کی با اور حرف مشدد کی علامت یہ ہے، یہ تشدید ہے، یہ جو یہاں پر ہے یہ تشدید کی علامت کو بھی کہتے ہیں، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تو جس پر تشدید کو دو بار پڑھنا ہے، جیسے ربن، اس میں با جو ہے یہ دو بار لکھا تو ایک ہی بار ہے لیکن اس کو دو بار پڑھنا ہے۔ پہلی بار اس کو را کے ساتھ ملانا ہے، رابا زبر رب، اور پھر بادو پیش بن۔ مشدد، تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد، جیسے ربن کی با، اس میں ربن میں با مشدد ہے۔ دوسرا سبق: زمانہ وقت کو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ زمانہ۔ ٹائم کو کیا بولتے ہیں؟ زمانہ۔ اور ٹائم کے تین زمانے ہیں، ایک ماضی ہے جس کو پاسٹ بولتے ہیں، ایک حال ہے جو پریزنٹ، اور ایک مستقبل ہے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، جو گزرا ہے زمانہ ہے اس کو ماضی بولتے ہیں۔ حال جو اس وقت زمانہ چل رہا ہے، موجودہ زمانے کو کیا بولتے ہیں؟ حال۔ مستقبل آئندہ زمانہ جو فیوچر جس کو بولتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو ورب جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اور فاعل کام کرنے والا، فاعل کو کس کو بولتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، جس کو سبجیکٹ بولتے ہو آپ انگلش میں۔ فعل ماضی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے، جس میں گزرا ہوا زمانہ بتایا جائے، جیسے ضربہ، مارا اس نے مارا، تو یہ گزرے ہوئے زمانے میں اس نے مارا، یہ کام ہو گیا، اور اس میں جو وقت ہے جو زمانہ ہے وہ گزرا ہے، اس لیے یہ فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ میں کام ہو گیا، یعنی گزشتہ زمانے میں۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں بتایا جائے، جیسے یضربو فی الحال مارتا ہے یا وہ آئندہ مارے گا۔ یضربو میں فعل مضارع میں دونوں آتے ہیں، ایک پریزنٹ بھی اور ایک فیوچر بھی، یعنی اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک یعنی یا وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یہ پھر جو ہے جملے کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے، اس سے مطلب ہے کہ وہ آئندہ زمانے میں مارے گا، یا اس سے مطلب ہے کہ وہ ابھی مارتا ہے۔ فعل امر وہ فعل ہیں جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب مار دو، فعل امر جیسے حکم ہو، کسی کو کہا جائے کہ مارو تو مار، تو اس کو بولتے ہیں فعل امر، یہ حکم ہے۔ فعل نہیں جس سے وہ فعل جس کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب مت مار، فعل نہیں کس کو بولتے ہیں؟ جس سے کسی کام سے روکا جائے، کسی انسان کو منع کیا جائے، اس کو بولتے فعل نہیں۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضربہ
زیدن زید نے مارا، تو زید اس کا فاعل ہے، مارنے والا زید ہے تو اس کو فعل معروف بولتے ہیں. جو ضربہ ہے زید نے مارا، تو زید مارنے والا معلوم ہے یہاں پر، جو ضربہ زیدن زید نے مارا، تو زید جو ہے مارنے والا معلوم ہے، یہاں پر فاعل معلوم ہے، اس کو بولتے ہیں فعل معروف. فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے ضرب زیدن زید کو مارا گیا. اب یہاں پر زید مفعول ہے، اس کو مارا گیا، اس نے نہیں مارا، اسی کو مارا گیا. ضرب کا مطلب اس کو مارا گیا، تو یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے. تو اب زید کو مارا گیا لیکن مارنے والا معلوم نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بولتے ہیں فعل مجہول. فعل مثبت وہ فعل جس میں کام کے ہونے کے بتایا جائے، جیسے ضربہ اس نے مارا، تو اب اس میں پازیٹیو فعل مثبت کس کو ہے؟ پازیٹیو کام، جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتایا جائے. فعل منفی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کی نہ ہونے، نگیٹو سینٹینس جیسے بولتے ہیں ہم، ما ضربہ نہیں مارا اس نے، تو یہ فعل منفی ہے جس میں کسی کام کے نہ ہونے نہ کرنے کی کا بتایا جائے. تیسرا سبق آدمی 3 ہے، غائب، حاضر اور متکلم. جیسے فرسٹ پرسن ہم متکلم کو بولتے ہیں، سیکنڈ پرسن بولتے ہیں حاضر کو، اور غائب کو بولتے ہیں تھرڈ پرسن. غائب وہ شخص ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو. سیدھی سی بات ہے، جب ہم تیسرے انسان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہوں گے تو یہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں غائب. جیسے وہ یہ کرتا ہے، کسی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم وہ کر کے بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، وہ یہ کہتا ہے یا وہ یہ کرتا ہے، تو وہ شخص جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ غائب ہے. حاضر وہ شخص جس سے بات کی جا رہی ہو، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں. جس شخص سے بات کی جا رہی ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مخاطب، یعنی سیکنڈ پرسن جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو اس کو بولتے ہیں حاضر. وہ وہاں پر متکلم وہ شخص جو بات کر رہا ہے، متکلم وہ شخص جو بات کر رہا ہے، اس کو فرسٹ پرسن. گنتی کے اعتبار سے آدمی 3 ہے، واحد، تثنیہ اور جمع. جیسے انگلش میں صرف سنگولر اور پلیورل ہوتا ہے، لیکن اردو میں بھی واحد اور جمع ہوتا ہے. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ واحد، تثنیہ اور جمع. واحد ایک کو بولتے ہیں، تثنیہ 2 کو، جمع 3 یا 3 سے زیادہ، یعنی 2 سے زیادہ. جنس کے اعتبار سے آدمی 2 طرح کے ہوتے ہیں، مذکر اور مونس. جیسے میل اور فیمیل، مذکر اور مونس، میل اور مذکر مرد نر کو کہتے ہیں اور مونس عورت مادہ کو کہتے ہیں. ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مونس غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مونس حاضر کے لیے، اور 2 متکلم کے لیے. چوتھا سبق، مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد کے لیے ہے اور دوسرا تثنیہ کے لیے، تیسرا جمع کے لیے. اسی طرح مونس غائب مذکر، اسی طرح مونس غائب، مذکر حاضر اور مونس حاضر کے صیغوں کو سمجھو. اور متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مونس دونوں کے لیے ہے اور دوسرا صیغہ 4 کے لیے ہے، یعنی تثنیہ مذکر، تثنیہ مونس، جمع مذکر اور جمع مونس کے لیے. سب صیغوں کے نام یہ ہیں. واحد مذکر غائب، اس کے بعد ہے تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب. یعنی ایک مرد اور جو موجود نہ ہو، وہ ایک مرد، وہ 2 مرد اور وہ سب مرد. پھر ہے واحد، وہ ایک عورت، واحد مونس غائب، وہ 2 عورتیں، تثنیہ مونس غائب. اور چھٹا ہے وہ سب عورتیں، جمع مونس غائب. تم ایک مرد، واحد مذکر حاضر، جو حاضر ہوتے ہیں، تم ایک مرد، تم 2 مرد، تثنیہ مذکر حاضر، اور تم سب مرد، جمع مذکر حاضر. واحد مونس حاضر، تم ایک عورت، تثنیہ مونس حاضر، تم 2 عورتیں، اور جمع مونس حاضر، تم سب عورتیں. واحد متکلم یعنی میں ایک مرد، واحد مذکر متکلم اور واحد مونس متکلم کے لیے مشترک ہے. عورت کے لیے بھی واحد متکلم ایک ہی ہوتا ہے اور متکلم اور ایک ہی صیغہ ہوتا ہے عورت اور مرد کے لیے، یعنی مذکر اور مونس کے لیے. جمع متکلم، تثنیہ مذکر، تثنیہ مونس متکلم، جمع مذکر متکلم اور جمع مونس متکلم کے لیے مشترک. یعنی اگر مطلب عورتیں ہوں گی یا مرد ہوں گے تو جمع کے لیے سیم ہے، جمع متکلم یعنی فرسٹ پرسن کے لیے سیم ہے. جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں وی، تو اسی طرح فرسٹ پرسن ہم، تو یہ ہم سب کے لیے آتا ہے، اس میں مونس اور مذکر کا کوئی الگ الگ نہیں ہے. ماضی کے آخر میں فتحہ، مضارع کے آخر میں ضمہ اور امر نہیں کے آخر میں جزم ہوتا ہے. ماضی کے آخر میں فتحہ، جیسے فعل، اس کے لاسٹ میں فتحہ ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے. مضارع کے آخر میں ضمہ، جیسے یفعل ہوتا ہے. اور امر اور نہیں کے آخر میں جزم، جیسے افعل
اور لا تفعل اس میں جزم ہوتے ہیں۔ صرف کبیر بڑی گردان کو کہتے ہیں، اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں جو آئندہ سبق میں آ رہے ہیں۔ صرف صغیر چھوٹی گردان کو کہتے ہیں جو ہر بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کر بنائی جاتی ہیں، جیسے نصر ینصر نصرا فهو ناصر، یہ گردانیں حصہ دوم میں آئیں گی۔ پانچواں سبق ہے گردان فعل ماضی مثبت معروف۔ گردان ترجمہ، صیغہ، بحث اور صیغہ کی علامت۔ فعل اسے ایک مرد نے کیا اسے ایک مرد نے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، علامات سے خالی ہے۔ علامات سے خالی ہے مطلب فعل کا مطلب اس ایک مرد نے کیا، تو اس کے لیے ہم ہوا عربی میں کہتے ہیں، جو ہوا اسی میں چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ فعل کیا ان دو مردوں نے، تو اس میں تثنیہ کی علامت الف کو مانا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ پہلے میں فعل 3 حرف ہیں، اس میں الف جو ہے لام الف زبر لا ایڈ کیا گیا ہے، تو یہ الف تثنیہ کی علامت ہے۔ الف تثنیہ، یہ الف تثنیہ کی علامت ہے۔ اور اس کا صیغہ کیا ہے؟ صیغہ ہے اس کا تثنیہ مذکر غائب۔ ان دو مردوں نے کیا، دو مرد ہے تو تثنیہ یعنی دو ہیں، تثنیہ مذکر ہے تو مرد ہے، اور اسی طرح غائب ہے تو ان فعلوا کا مطلب ان سب مردوں نے کیا، فعلت کا مطلب ہے اس ایک عورت نے کیا، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلتا تو ایک مرد نے کیا، فعلتما تم دو مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، فعلتی تو ایک عورت نے کیا، فعلتما تم دو عورتوں نے کیا، تننا تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، عورت اور مرد کے لیے سیم ہے، فعلنا ہم نے کیا۔ چھٹا سبق ماضی میں عین کلمہ پر تینوں حرکتیں زبر، زیر اور پیش آ سکتی ہیں، اس لیے ماضی کے 3 وزن ہیں، فعل، فعل اور فعل۔ جیسے نصر، سمع اور کرم۔ عین پر زبر کی گردان آپ نے یاد کر لی، اب زبر اور پیش کی گردانیں بھی یاد کر لو۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے فعل، فعل، فعلو پڑھا ہے، اسی طرح سمع پڑھنا ہے، فا کی جگہ سین رکھنا ہے، عین کی جگہ میم اور لام کی جگہ عین رکھنا ہے، اور سمع پڑھیں گے ہم تو میم جو عین پر زبر ہے اس کی جگہ زیر رکھنی ہے، تو کیا ہو گیا سمع۔ اسی طرح سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعت، سمعتما، سمعتن، سمعت، سمعنا۔ اسی طرح کرما میں بھی ہوگا، اس میں بیچ میں جو ہے پیش رکھنا ہے اور فا کی جگہ کاف رکھنا ہے، عین کی جگہ را رکھنا ہے اور میم کی جگہ کیا رکھنا ہے، لام کی جگہ میم رکھنا ہے۔ تو کرما، کرما، کرمو، کرمت، کرمتا، کرمنا، کرمتا، کرمتما، کرمتم، کرمت، کرمتما، کرمتن، کرمت، کرمنا۔ تو اس طرح یہ ان کی گردانیں ادا ہو جائیں گی کرما کی۔ ماضی مکسور العین کی گردان فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلت، فاعلتما، فاعلتن، فاعلت، فاعلنا۔ ترجمہ سے ماضی مکسور العین، ماضی مضموم العین فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلت، فاعلتما، فاعلتن، فاعلت، فاعلنا۔ عین کلمے کی حرکت خیال رکھ کر نیچے لکھے ہوئے فاعلوں کی گردانیں ترجمے کے ساتھ۔ فاعل کی مثال نصرہ، مدد کی اسے ایک مدد، تو نصرہ کی گردان کیا ہے؟ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتما، نصرت، نصرنا۔ فتح، فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحت، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا۔ اسی طرح ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ اب اس کی آپ گردانیں خود لکھیں اور ان کا ترجمہ بھی لکھیں اور ان کا صیغہ۔ فاعل کی مثال سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعت، سمعتما، سمعتن، سمعت، سمعنا۔ اسی طرح شریبا، شریبا، شریبو، شریبت، شریبتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتن، شربت، شربنا۔ اسی طرح علم، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمت، علمتما، علمتن، علمت، علمنا۔ یہ اسی طرح بنانا ہے فعل، اس کے وزن پر بنانا ہے، اور جو لاسٹ میں حرف ایڈ ہوئے ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں باقی، یہ پہلے والے حرف رہیں، جیسے سمع ہے، سین اور میم اور عین وہی رہے گا، باقی ایڈ ہو جائیں گے آگے، یعنی الف یہاں پر فعل، فعلا کی جگہ اس میں الف ایڈ ہو جائے گا، باقی سین، میم اور عین یہی رہے گا۔
فاعل کی مثال کروما. اب کروما کی گردان کیا ہے؟ کروما کروما کرمو کرمت کرمتا کرمنا کرمتا کرمتما کرمتم کرمتی کرمتما کرمتن کرمتو کرمنا. کثورا کثورا کثورو کثورت کثورتا کثرنا کثرتا کثرتما کثرتم کثرتی کثرتما کثرتن کثرتو کثرنا. قربا قربا قربو قربت قربتا قربنا قربتا قربتما قربتم قربتی قربتما قربتن قربتو قربنا. ساتواں سبق ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ. ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس حال میں پر چھوڑ دے اور آخری سے پہلے والے حرف کو زیر دو، اور اس سے پہلے حرف پر اگر اس سے پہلے زیر نہ ہو اور باقی بھی متحرک حرف کو پیش دو، ماضی مجہول بن جائے گا. جیسے ضربہ سے ضریبہ، ضربہ سے کیا بنا؟ ضریبہ. اور سمع سے سمع. اب دیکھیں ضربہ پر را پر کیا تھا؟ زبر تھا، لیکن اب جب اس کو مجہول بنایا، ضریبہ بنایا، تو را پر زیر آ گئی. اور پہلے اس میں مجہول میں ہمیشہ پیش ہوتا ہے، مجہول میں ہمیشہ پہلے پیش لگانا ہوتا ہے. جیسے فعل سے فعلا. اب اس کی گردان بھی اسی طرح فعلا فعلو فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. اب نیچے یہاں پر لکھا ہے مشق کرو، نیچے لکھے ہوئے فاعلوں کو مجہول بنا کر گردان کرو. نصر سے کیا بنے گا؟ مجہول. پہلے پیش لگائیں تو دوسرے زیر، پہلے پیش لگانے دوسرے زیر، پہلے ضمہ لگانی ہے پھر کسرہ لگانی، تو نصرہ بنے گا. نصرہ سے نصرہ سے نصرہ. اب نصرہ سے ہم 14 سیغے بنائیں گے. نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. اسی طرح ضربہ سے ضریبہ بنے گا. اب ضریبہ ضریبہ ضریبو ضریبت ضریبتا ضریبنا ضریبتا ضریبتما ضریبتم ضریبتی ضریبتما ضریبتن ضریبتو ضریبنا. سمع سے سمع، سمع سمع سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. فتح سے کیا بنے گا؟ فتح 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 فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحتا فتحتا فتحتما فتحتم فتحت فتحتما فتحتن فتحتو فتحنا. کتبہ سے کتبہ 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 کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتا کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا. اکلا سے اکلا 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 سے اکلا بنے گا مجہول. تو اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلتو اکلنا.